وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 275، درس نمبر 231. آج کا موضوع نیکی دراصل کیا ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار. اور تم خدا کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، خدا اس کو جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اگر تم خیرات ظاہر دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو اور دو بھی اہل حاجت کو تو وہ خوب تر ہے. اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کر دے گا، اور خدا کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. اور مومنو، تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تم ہی کو ہے، اور تم جو خرچ کرو گے خدا کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. اور ہاں، تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو خدا کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو غنی خیال کرتا ہے. اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو،
کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ خدا اس کو جانتا ہے۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر راہ خدا میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 275۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، روز قیامت نہیں کھڑے ہوں گے وہ، لیکن اس شخص کی طرح، کما یقوم الذی، جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان من المس، کہ اس نے اپنے حواس کھو دیے ہیں، شیطان یعنی اس کے حواس شیطان نے چھو کر کھو دیے ہیں۔ یہ اس لیے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انما، در حقیقت بیع مانند سود کے ہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور حرام کر دیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، اب جس کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچے، فَانْتَهَا، وہ باز آ گیا، فَلَهُ مَا سَلَف، تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا، یعنی جو گزر چکا وہ معاف ہے، اور وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ کرے گا، یعنی سود کا لین دین دوبارہ کرے گا، تو یہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سود کی حرمت کے بارے میں مضامین ہیں، اور اس پہ ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی، اور سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، اور سود لینے دینے کا حال جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اس کا حال روز قیامت ایسا ہوگا، یعنی یہ بدحواسوں کی طرح اٹھے گا، حواس کھو دیے ہوں گے اس نے۔ تو یعنی دیکھیں، اس پہ میں نے گزشتہ سبق میں بھی گزارش کی تھی کہ نہ صرف سود، بلکہ اللہ تعالیٰ کے، اگر انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کر کے زندگی گزارتا ہے تو اس کا حال بہت برا ہوگا روز قیامت۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگرچہ ہمارا ایمان و عقیدہ نہیں ہے روز قیامت پہ، لیکن پھر بھی آپ کے کانوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہوگا۔ ہمارا کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، زندگی باطل مقصد کے لیے گزار رہے ہیں، دنیا ہی ان کا مقصود، محبوب و مطلوب ہے، تو ان کا حال جو ہے بہت برا ہوگا۔ اس میں یہ ہے، اور ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ربا تو تجارت کی مانند ہے۔ تو اب یہ دیکھیں، دین میں دین کیا ہے؟ اصل میں دین اللہ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ نیکی ہے، اور ہر وہ کام جس سے رک جانے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے تو وہ برائی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں حقیقی بات یہ ہے کہ ہم تو ساری زندگی ہماری گزر گئی، زندگی اپنے عقل، جو چھوٹی سی عقل ہے، جو نفس ہے ہمارا، اس کے سہارے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھ کر زندگی نہیں گزارتے۔ لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہاں تو صرف سود کا مسئلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سود سے بات کچھ آگے ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ بلا من اسلم وجہہ للہ،
وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، یعنی یہ ایک اطاعت کا جذبہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم میں چون و چرا نہ کریں۔ اب یہ جو ہم آیت کا حصہ پڑھ رہے ہیں، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، یہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اللہ کے احکامات میں اور کہتے ہیں کہ سود تو تجارتی کی مانند ہے، اس پہ بھی منافع کماتے ہیں، پیسوں پہ منافع کما لیا تو کیا ہو گیا۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں عقل کے گھوڑے آپ نہ دوڑائیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، ایک ذہن بنا لیں کہ ہم نے سر جھکا دینا ہے اللہ کے حکم کے سامنے، وہ کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے۔ اچھائی یہی ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں، اور برائی وہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے علاوہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ تو یہ بات ایک نوٹ کر لیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، اب اس میں عقلی جو ہے، یعنی آپ محض اپنے عقل کی بنا ایک حکم کو نہیں مان رہے اور اس میں اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانے کہ انما البیع مثل الربا، غلط بات ہے۔ ایسا ہوتا ہے اکثر، تو دیکھیں ہمارا جو ایک عام طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، ہمارا مقصود تو دنیا ہے، اور دنیا ہی کا یعنی دنیا ہی کے رواج کے سامنے، اب دنیا میں آپ کا نفس بھی آتا ہے، نفس ہمارا، اور ساری چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی یعنی اگر آپ بنیادی ایک غلطی کر لیں تو آپ سے غلطیاں ہوتی چلی جائیں گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، جس کو بھی نصیحت پہنچ جائے اور وہ اس سے باز آ گیا تو جو معاملہ گزر گیا وہ تو گزر گیا، کیونکہ توبہ جو ہے وہ یعنی قبل کے گناہ کو دھو ڈالتی ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، توبہ، یہاں تو خیر سود کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں عام بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے توبہ کر لی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جس نے توبہ کی اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ان لوگوں کی برائیاں میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ گناہ اس نے کیا ہی نہ ہو۔ تو بہرحال حکم سنتے ہی اطاعت کا ایک جذبہ ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، یہ ایک جذبہ ہوتا ہے مومن کا۔ اگر آپ کا یہ جذبہ نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ ہمارا تو یہ جذبہ نہیں ہے، عام طور ہم تو اپنی خواہشات کے تابع ہیں، دین بھی ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اور یہ تو ایک روایتی سا دین ہے جس کا کوئی ہمیں نہ مقصد معلوم ہے، نہ اس کی کوئی نیت ہے خاص، نہ اس کا کوئی ہمیں فائدہ معلوم ہے، بس کیے جا رہے ہیں۔ وہ کولو کا بیل ہے، اس کے آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور اس کو ہنکا دے تو وہ سارا دن چلتا رہتا ہے، اور شام کو جب کھڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جب بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے بعد سفر کر کے، تو وہ وہیں پر ہوتا ہے جہاں سے ہماری تو مثال ذرا اور بھی ذرا بدتر ہے۔ ہم دیکھیں زندگی ایک سفر ہے، زندگی ایک سفر ہے، اس میں اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے اور صراط مستقیم پر چلنا شروع نہیں کرتے تو آپ گمراہی میں اب آگے بڑھتے رہیں گے۔ اب یہ وہ کولو کے بیل کی مثال نہیں ہے، وہ تو بیچارہ مطلب ایسا ہوا کہ آنکھوں پہ پٹی اس کی باندھی گئی، اور شام کو جب وہ رکتا ہے تو وہیں کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی کی جب شام ہوگی تو ہم ظلمت کی اتاہ گہرائیوں میں ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ زندگی ایک سفر ہے، یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ انسان، تھوڑا سا لہجہ میں اور بھی دھیما کر دیتا ہوں، سپیڈ بھی کم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو
ایک روایتی سا جملہ نہ سمجھے۔ انسان جب ہوش اور خرد کا مالک ہو جاتا ہے اور ذمہ داریاں اس پر اللہ کی طرف سے عائد ہو جاتی ہیں کہ اب تم نے سیدھی راستے پر چلنا ہے اور غلط راستوں پر نہیں چلنا، یہ اللہ کا حکم ہے اسے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ حکم ہے اللہ کا کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، اے انسان تم زندگی کا سفر شروع کر رہے ہو تو مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، یہ میرا راستہ ہے۔ ہم لوگ تو اس بارے میں بھی میں بڑے دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی کے مقصد کو نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، پھر وہ سنی سنائی جو باتیں ہوتی ہیں اس پر ہم آمنا و صدقنا کہہ لیتے ہیں جو ہمیں بیان کی جاتی ہیں، تو یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سوچ سمجھ کے ایک بات کو سنیں۔ میں بھی آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، لیکن میں قرآن اور حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں، تو پھر آپ کو اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ یار یہ تو بات غلط کر رہا ہے کہ صحیح کر رہا ہے۔ لیکن ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، میں وہ کولے کی بیل کا تذکرہ کر رہا تھا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میرے راستے پر چلو، میں تمہاری منزل ہوں، میرے راستے کو منتخب کر لو، زندگی کا سفر تم شروع کر دو، میرے راستے پر چلو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور لوگوں کے راستوں پر نہ چلو، غلط راستوں پہ نہ چلو۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے، انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے یا اس کو یعنی جب بھی ہدایت ملتی ہے، ہدایت واضح ہوتی ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ ہدایت قبول کر لے، اللہ کو منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر اللہ والوں کی نگرانی میں چل پڑے۔ لیکن اگر یہ غلط باطل کو منزل بنا لیتا ہے اور دنیا کے راستے پر چل پڑتا ہے، جیسا کہ میں اس بات کے کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، ہم سب افراد، قوم یا اقوام، امت مسلمہ، اس نے گمراہی کا راستہ، یہ گمراہ ہے، اس نے اپنی منزل غلط کر لی ہے۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے من حیث الافراد، من حیث القوم یا اقوام، یعنی ساری امتیں، کتنے مسلمان ہیں؟ 125 کروڑ کم و بیش مسلمان ہیں۔ تو یہ تمام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی ہماری تو کامیابی کی جگہ دنیا ہے، دنیا ہی کے راستے پر ہم نے چلنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات پھر بہت خطرناک ہو جاتی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ دیکھیں ہم ایک غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، اور غلط فہمی یہ ہے کہ اگر ہم نے آزاد زندگی گزاری تو اس میں ہم خوش رہیں گے۔ نو، بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس جو نفس ہے وہ میرے پاس بھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ یہ نفس جو ہے مجھے کیا کہتا ہے، آزاد رہو، بس ہر آزاد رہو اور ڈکٹیٹر بن جاؤ، آمر بن جاؤ، یعنی اپنی اپنی حیثیت میں۔ وہ ایک جو غریب ہے ٹھیلے والا، وہ بھی گھر جا کے جو ہے آمر بن جاتا ہے، ڈکٹیٹر بن جاتا ہے کہ بھئی میں کما کے لایا ہوں پیسے، بیوی بچے جو ہیں کو میرے سامنے جھکنا چاہیے، اور بیوی کو مجھ سے چائے کا پوچھنا چاہیے، میرے پاؤں دبانے چاہیے، یا مطلب میرے سامنے سب کو بچ جانا چاہیے اور سر جھکا کے۔ تو وہ ریڑھی والا بھی یہ چاہتا ہے کہ میں اور میں، پھر جہاں مطلب یہ نیچے سے آپ اوپر تک یہ سارے ایسے ہیں، انا، خود پرستی، انانیت، حب جاہ، یہ سب اپنی تعریف کرنا یا سننا، یہ سب کو پسند ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پھر بات بہت بگڑ جاتی ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو میں نے ابھی تک کہا نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ سے اپنا دامن چھڑا کر، یہ ایسا یعنی الفاظ سے تو ایسا نہیں کہتا، لیکن یہ کہتا ہے کہ میں تو دین کو اگر میں نے دین کو سمجھا تو پھر میں مشکل میں پڑ جاؤں گا، پھر مجھے کرنا ہوگا اور میں کر نہیں سکوں گا تو پھر کیا کروں گا۔
ہو تو یہ آزادی پسند کرتا ہے اور نافرمانی میں زندگی گزارنا چاہتا ہے، یعنی مرضی سے زندگی. نافرمانی کیا ہے کہ آپ مرضی سے زندگی گزاریں، اور مرضی سے زندگی گزارنا جو ہے یہ نافرمانی ہے. خواہشات نفس کا اتباع جو ہے یہ نافرمانی ہے اللہ کی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو بچا لیا خواہشات نفس پر عمل کرنے سے، تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یعنی اس نے اپنے نفس کو روک لیا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو نفسانی خواہشات کا اتباع کریں گے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. آج دیکھ لیں، عام طور پہ میں آپ کو یہ سوشل میڈیا کا بتاتا ہوں نا، بس سوشل میڈیا ہے، بس آپ ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں، کبھی کیا. وہ فیس بک والے بھی کمرشل ازم ہے، جو کلپ زیادہ چلتے ہیں دیکھے جاتے ہیں وہ ہمیں دیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. یہ ہماری مرضی تو نہیں ہوتی، یہ ان کی مرضی ہے کہ بھئی یہ بہت دیکھا جا رہا ہے، اس کو بھی دیکھو. تو ظاہر ہے کہ وہ تو یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ تو گمراہ ہیں، تو وہ گمراہی کی باتیں دیکھتے ہیں. یعنی جو گمراہ کا مطلب بے مقصد ہے. ایک فلم کا کلپ ہے مثال کے طور پہ، آپ نے دیکھ لیا یا نہ دیکھ لیا، لیکن وہ فلموں والے بھی ہمارے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہوس پرست ہے اور حسن پرست ہے، تو ایسا کرو اور ایسا کرو. یہ تو مذاق بھی چاہتا ہے، حسن بھی چاہتا ہے، اور یہ کوئی ڈرامائی انداز بھی چاہتا ہے. تو یہ سب ڈرامے، فلمیں، پوری انڈسٹری ہے، اربوں روپے کا کام ہو رہا ہے اس میں. ایک فلم جو ہے کروڑوں روپے میں بنتی ہے. ان سب کو انسانی نفسیات معلوم ہے کہ انسان اندر سے کیا چاہتا ہے، اس کی کمزوری کیا ہے. تو ہماری کمزوری پیسہ، یعنی جو دیکھیں فلموں کے موضوعات اکثر تو وہ لو سٹوری بناتے ہیں، لو سٹوری، تھوڑا سا کامیڈی، تھوڑا سا مسالے وغیرہ ڈالتے رہتے ہیں. آپ کو معلوم ہے وہ مسالے جو ہیں اصل میں آپ کی خواہشات نفس ہوتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، آپ ہنسنا چاہتے ہیں، تو پھر فنی کلپس بن رہے. یہ بھی کروڑوں کی انڈسٹری ہے، فنی کلپس. اور جگہ جگہ جو ہے آپ دیکھ لیں کس بیہودہ طریقے سے بعض اوقات فنی کلپس بنائے جاتے ہیں. حالانکہ یہ منع ہے، اس پہ میں بحث نہیں کرتا، لیکن میں صرف آپ کی بات کہہ رہا ہوں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد زندگی گزاروں، اور جو میری بس اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتا ہے کسی طرح، انجوائے کرو. اور یہ تو اچانک میری زبان پہ آ گیا، انجوائے، مزے لو، انجوائے کرو. یہ مزے لو کا جو ہے اتنی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عام طور پہ ہم نے بہت مزہ کیا، بہت مزہ آیا. مزے لو، انجوائے کرو یار، زندگی انجوائے کرو. انجوائمنٹ کے لیے زندگی نہیں ہے سامعین کرام. ایک بات بالکل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کے لیے پیدا کیا ہے، جد و جہد. اس کی کامیابی جد و جہد میں ہے، محنت میں ہے. یہ ایک دارالامتحان ہے، آپ کو اس میں امتحان دینا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اچھی حالت میں آپ کو آزمائے گا، کبھی بری حالت میں آزمائے گا. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تمہیں میں آزماتا ہوں خیر سے بھی اور شر سے بھی. فتنہ، اس میں آزمائش ہے تمہاری. تو بہرحال سامعین کرام، آپ نے یہ سب کچھ دیکھنا ہوگا. یہ اصل میں مضامین بیان ہو رہے ہیں، تو یہ میں بیچ بیچ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اسی سے میں آپ کو نکال کے دے رہا ہوں مضمون کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. جو دوبارہ یعنی جس نے ایسا دوبارہ کیا، یعنی اللہ کا حکم جان کے بھی نہ مانا، تو یہ دوزخ والے ہیں. اب یہ صرف سود کا معاملہ نہیں ہے سامنے کرام. قرآن کو جب آپ پڑھیں تو اس کا ایک وسیع نظر رکھیں. ایک حکم سے بہت سارے احکامات نکلتے ہیں، اور ایک حکم کو پھر آپ پھیلائیں سارے احکامات پر. یہ تو ایک حکم کی بات ہو رہی ہے کہ سود کا لین دین نہ کرو. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اگلی آیت تو ایسی ہے، لیکن یہ اس میں کیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے سود کو حرام کر دیا، بیع کو جائز کر دیا. اس پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. لیکن یہ صرف ایک حکم تو نہیں ہے نا،
چلے ایک حکم سود کو آپ نے چھوڑ دیا تو اور احکامات کو کیا آپ کی اس کی نظر میں کیا اہمیت ہے؟ یا اس کو اب نماز ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، نماز ہے، روزے ہیں، حج ہے، فرض ہے اور آپ نہ کریں، اسی طرح اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، بیوی سے آپ برا سلوک کر رہے ہیں تو کیا اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں تو اس کو تم نے کراس نہیں کرنا۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهَ، جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا تو اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو بہرحال یہ مضمون جو ہے ہم نے دیکھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا، اور آگے چلتے ہیں۔ یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات، بڑھاتا ہے صدقات کو، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ناشکرے اور گناہ گار کو۔ اللہ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ۔ اب یہ ایک بنیادی پالیسی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھانا چاہتا ہے، سود کو مٹانا چاہتا ہے۔ دیکھیں سود تو حرام ہے، اب سود کی حرمت میں تو کافی ایسی باتیں ہیں کہ سود میں رحم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو پیسے دیے کاروبار کے لیے، مثال کے طور پہ کاروبار کے لیے، اس کی لٹیا ڈوب گئی، نقصان ہو گیا، تو کیا آپ سود معاف کر دیں گے؟ نہیں، وہ تو یہ تو دیکھیں آپ کا گھر بھی، یعنی وہ گارنٹر لے لیتے ہیں نا، آپ کے گھر کو بیچ کے آپ سے وہ رقم بمع سود لیں گے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا، لیکن بس اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ سود ظلم ہے، اس میں ظلم شامل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے حکم، اصل میں تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، پھر اس میں ظلم ہے، ظلم کا عنصر شامل ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور صدقات کو اللہ تعالیٰ یعنی بڑھاوا دیتا ہے، یربی الصدقات، بڑھاتا ہے خیرات اور صدقات، یعنی یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم صدقات، سود کی بجائے صدقات سے تم اپنے لیے آخرت کا سامان ڈھونڈو۔ صدقہ، دیکھیں صدقہ کیا ہے، یہاں یعنی عام طور پہ تو آپ ترجمہ دیکھیں گے خیرات۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مال سے صدقہ۔ صدقہ اصل میں مشتق ہے صداقت سے، کہ جو انسان اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے اور میں اللہ کے لیے جینا ہے، اور پھر میں اپنی مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاؤں گا۔ اب آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے مسکین ہیں، یتیم ہیں، آپ کے والدین مستحق ہیں، آپ کے اپنا آپ ہے، یعنی آپ اپنے اوپر صدقہ کریں، یہ یعنی خرچ کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ بیوی کے منہ میں نوالا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کروں میں آپ کو، یہ سارے صدقات، بہنوں کی مدد کریں، بھائیوں کی مدد کریں، یہ سارے صدقات ہیں۔ رحم دلی، شفقت، رحم دلی اللہ کی راہ میں، دیکھیں یہ مضمون سارا آ رہا ہے نا کہ ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ باللیل والنہار سرا وعلانیۃ لہم اجرہم۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے۔ تو صدقات کا مطلب، میں آپ کو صدقہ کا مطلب بتا رہا تھا، صدقہ مطلب آپ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، اور میں نے اپنی مال و جان کو تیری راہ میں کھپانا ہے، یہ مال و جان تیرا ہے اور یہ تیری راہ میں کھپانے کے لیے تیار ہوں، اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ تو یہ سب صدقات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تم صدقات سے کام لو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کرو گے نیکی، تو وہ اپنے رب کے پاس پالو گے۔
ابھی ہم نے کافی اللہ کے فضل سے کافی تفصیل سے پڑھا ہے، ان الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ ایک اس کی مثال ایک دانے کی سی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کی، کہ اس کو آپ نے بو دیا تو 7 بھٹے اور 7 بھٹوں میں 100 دانے، تو ایک یعنی 700 گنا آپ کو دے گا۔ صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے۔ صدقات سے آپ کو میں نے بتایا کہ صدقات سے مال کم نہیں ہوتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، صدقات سے مال کم نہیں ہوتا، یعنی آپ کا جو مال ہے وہ صدقات سے کم نہیں ہوگا، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ بہرحال یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے سود کو، سود جو ہے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا، اس کو مٹانا چاہتا ہے کہ سود نہ ہو بلکہ صدقات کا ایک نظام ہو دنیا میں، اور ہر ایک اس سے مستفیض ہو صدقات سے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن ابھی وقت جو ہے اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ سنا دیں۔ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی، وہ کھڑے نہیں ہوں گے لیکن اس شخص کی طرح جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان من المس، جس کو شیطان نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ تجارت مانند سود کی ہے۔ وأحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس نصیحت پہنچی اس کے رب کی طرف سے، فانتہا، پھر وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے ہے جو ہو چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو پھر لوٹے سود کی طرف تو یہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة
من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد۔ اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔